دوستو بھائیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ، الہ کلمۃ اللہ، اللہ کے اس توحید والے کلمے کی بقا کے عنوان پہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر، میرا اور آپ کا رشتہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کشمیر سے رشتہ لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان سے رشتہ لا الہ الا اللہ ہے، نبی سے رشتہ لا الہ الا اللہ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیں، سیدنا آدم سے رشتہ لا الہ الا اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ سے رشتہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم سب کا رشتہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا پیغام ہے جس پیغام کو انبیاء لے کے آئے، بڑے بڑے صلحاء لے کے آئے۔ نبیوں کا مشن لا الہ الا اللہ رہا، ولیوں کا مشن لا الہ الا اللہ رہا۔ میرا مشن لا الہ الا اللہ ہے، تیرا مشن بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو اختلاف پڑے ہوئے ہیں، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ سہروردی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اپنے آپ کو وہابی کہلائے یا سنی کہلائے، دیوبندی کہلائے، بریلوی کہلائے، لیکن یاد رکھے رشتہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ بات لا الہ الا اللہ پہ شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوگی، اور آپ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا کا چکر لگا لیں، ہسٹری پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، آپ کو دو ملک ایسے ملیں گے جن دو ملکوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک وطن عزیز پاکستان ہے اور دوسرا مدینہ منورہ ہے۔ قرآن نے مدینے کو یثرب کہا، پیغمبر نے طیبہ کہا۔ اس شہر کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی، تیرے پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی۔ لا الہ الا اللہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں، ترازو میں جب نیکیاں تولی جائیں گی، ایک طرف سارے پہاڑ ڈال دے، زمین ڈال دے، دریا ندی نالے ڈال دے، چاند سورج ستارے ڈال دے، ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال، ساری زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال، ساری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال، دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ ڈال لے، میرے پیغمبر فرماتے یہ بھارا ہو جائے گا۔ ساری کائنات سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدم کی دعوت لا الہ الا اللہ، نوح نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کسی نبی کا نہیں بدلا، آگے مشن بدلتے رہے، قومیں بدلتی رہی، رنگ بدلتے رہے، طریقے بدلتے رہے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلا۔ آپ پڑھیں نا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ نبی بدلتے رہے، نبیوں کے شہر بدلتے رہے، نبیوں کے طریقے بدلتے رہے، قومیں بدلتی رہی، شریعتیں بدلتی رہی۔ میرے بھائیوں، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلا۔ جب سے دنیا بنی تب سے لا الہ الا اللہ ہے، جب تک دنیا رہے گی تب سے لا الہ الا اللہ رہے گا۔ ہاں، اب سے مجھے یہ کہہ لینے دے، لا الہ الا اللہ تب تک ہے جب تک خدا کی خدائی ہے، محمد الرسول اللہ تب تک ہے جب تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر میں یہ کہہ دوں
اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو پتھر پڑے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ لا الہ الا اللہ نوح نبی کہتا ہے 950 سال کہتا رہا۔ تاریخ کہتی اتنے پتھر پڑتے کہ پتھروں میں حضرت نوح نبی گم ہو جاتے تھے، پتھر اوپر چڑھ جاتے تھے۔ جس لا الہ الا اللہ کے لیے نوح نبی پتھر کھائے، پھر مان لے کہ نوح نبی سے بھی اعلیٰ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا، آپ سرکار کو پتھر مارے گئے۔ کافر تو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، تجھے سرداری دیتے ہیں، تجھے مال دیتے ہیں، تیرے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ چھوڑ دے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ آسمان کا سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ آسمان کا چاند رکھ دو، میں تب بھی لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ سمجھیں یہ جملہ چھوٹا نہیں، یہ جملہ بہت بڑا ہے۔ آسمان کا سورج میرے ہاتھ پہ رکھ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دن ہیں وہ دنوں کا اختیار مجھے دے دو۔ رات کا چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ راتیں بھی مجھے دے دو۔ یعنی دن میرا، رات میری، حکومت میری، دولت میری، شہرت میری، تم مجھے تسلیم کر لو۔ ساری کائنات میرے قدموں میں لے آؤ، اور ساری زندگی یعنی آج سے قیامت تک ساری کائنات کی حکومت مجھے دے دو۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں تب بھی لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کائنات کی ہر چیز سے بھارا بھی ہے، لا الہ الا اللہ ہر چیز سے قیمتی بھی ہے، لا الہ الا اللہ ہر چیز سے اعلیٰ بھی ہے۔ آپ دیکھیں جس چہرے کو قرآن و طہا کہے، جس چہرے کو قرآن و طہا کہے، اس چہرے پہ کافر پتھر مارے۔ پتھر کیوں مارے؟ کیا ذاتی کوئی دشمنی تھی؟ نہیں۔ کوئی زمینیں سانجی تھی؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، اصل وجہ یہ تھی کہ پیغمبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کافر پتھر مارتے ہیں۔ جس قرآن جس چہرے کی قسم خدا اٹھائے، اس چہرے کو جس چیز کے لیے زخمی کیا جائے، اس چیز کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ اتنا آسان ہے کہ 2 سال کے بچے کی زبان پہ چل جاتا ہے، اور اس کی گہرائی اتنی ہے کہ سارے سمندر اس میں ڈال دے، ساری کائنات اس میں ڈال دے، لا الہ الا اللہ کی گہرائی ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، بلکہ مجھے کہہ لینے دے، جتنے پیغمبر ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے غوث اور قطب ہیں، ان کا وہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ میں بند ہوتے ہیں۔ آدم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ نوح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ یوسف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ عیسیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے نبی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، کافر تو یہ کہتے تھے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ میرے آقا فرماتے تھے ہاں میں محمد بن عبداللہ ہوں، لیکن جب میں محمد بن عبداللہ تھا فرش پہ چلتا تھا، خدا نے فرش سے اٹھایا، عرش پہ پہنچایا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ بڑی طاقت کا نام ہے، لا الہ الا اللہ بڑی بہادری کا نام ہے، لا الہ الا اللہ ایک قوت کا نام ہے، لا الہ
الا اللہ ایک مضبوط رشتے کا نام ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ میرا تیرا رشتہ. لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کشمیر سے رشتہ, لا الہ الا اللہ فلسطین سے رشتہ, لا الہ الا اللہ افغانستان سے رشتہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مضبوط ہونا چاہیے. جس طرح خالد مضبوط تھا, جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے والا علی مضبوط تھا, جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے والا حسین مضبوط تھا, حسن مضبوط تھا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مضبوط تھا. جب لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مضبوط ہوگا, کیسے ٹوٹے گا, ایران ٹوٹے گا, ہندوستان ٹوٹے گا, کشمیر فتح ہوگا, اسرائیل تباہ ہوگا. جب لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کمزور ہو گیا, کافر کی چڑھائی ہو گئی, کافر ہمارے اوپر چڑھ گیا, وہ بم لے آیا, گولے لے آیا, بارود لے آیا. اور میرے بھائیوں, ہمیں اپنے رشتے کو یاد کرنا چاہیے, لہذا چھوٹی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ سنی ہے, یہ وہابی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, نہ اس کی زبان کھینچ لے. نہیں, یہ مسلمان ہے, یہ نبی کا غلام ہے, یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں, یہ بھی نبی کا ماننے والا, میں بھی نبی کا ماننے والا. اس کا قرآن بھی وہ, میرا قرآن بھی وہ, اس کا کلمہ بھی وہ, میرا کلمہ بھی وہ, اس کا قبلہ بھی وہی, میرا قبلہ بھی وہی. یہ ہے لا الہ الا اللہ. گرامی قدر, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج لا الہ الا اللہ پہ حرف آئے میری زندگی میں, قبل اس کے کہ میں مر کیوں نہیں گیا. میرے پیغمبر کے اصحاب, ان کے پاس بھی یہی رشتہ تھا. اس رشتے پہ جماعتیں اٹھتی ہیں, اس رشتے سے انقلاب آتے ہیں, اس رشتے سے قومیں زندہ رہتی ہیں. اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے, قومیں ختم ہو جاتی ہیں, کنٹریاں ٹوٹ جاتی ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. آج کے خطبے میں انشاءاللہ اس رشتے کو میں مضبوط کر کے جاؤں گا. یہ بھولا سبق تجھے یاد کرا کے جاؤں گا. دعا کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, یہ رشتہ, اس رشتے کو امریکہ توڑنا چاہتا ہے, عیسائی توڑنا چاہتا ہے, یہودی ختم کرنا چاہتا ہے, ہندو ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرے گا, اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے گا تو ہو انشاءاللہ. ہم مسلمان ہیں, ہماری شناخت کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام پاکستان ہے, اور اس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے بڑوں نے لہو دیا, بچے نیزوں کی انیوں پہ چڑھ گئے. تقریباً 10 لاکھ انسانوں نے جام شہادت نوش کیا, 10,000 رشتے لٹ گئی, کنویں انسانوں کی لاشوں سے بھر دیے گئے. تب جا کے یہ ملک بنا, تب جا کے ملک بنا. ہمارے بڑوں نے مارے کھا کے اس ملک کو بنایا. انشاءاللہ ہم جہاد کر کے اس ملک کو بچائیں گے. کرو گے انشاءاللہ جہاد؟ جو قوم جہاد کرتی ہے اس قوم کو کبھی شکست نہیں ہوتی. خواہ بدر میں 313 کیوں نہ ہو, 1000 کو لوہے کے چنے چبوا دیتے ہیں. احد میں 700 کیوں نہ ہو, 3000 کے بخشے اڑا دیتے ہیں. جب تک یہ قوم جہاد کرتی رہے گی, دنیا کی کوئی طاقت میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گی. کرو گے جہاد انشاءاللہ؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, پیغمبر کی حدیث ہے. آپ سرکار فرماتے ہیں جہاد قیامت تک جاری رہے گا, جب تک زمین رہے گی, جب تک آسمان رہے گا.
جب تک چاند سورج ستارے چمکتے رہیں گے، جب تک دنیا کا نظام رہے گا، میرے آقا فرماتے تب تک میرا جہاد رہے گا۔ جہاد اسلام کی کوہان ہے، جہاد اسلام کی کوہان چوٹی ہے۔ جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی اس کوہان کو تشبیہ دیتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا اسلام کی کوہان جہاد ہے۔ آج جہاد کو مختلف نام سے بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، یہ جناب پرانی قوموں کے پرانے طریقے ہیں، یہ جہالت ہے، یہ جناب میڈیا، یہ مغرب میڈیا اور مغرب زدہ مسلمان مختلف نام دے کے جہاد کو بدنام کر رہے۔ رب کو پتا تھا، رب نے قرآن پاک میں 750 آیتوں کے اندر جہاد کا ذکر کیا۔ تقریباً 4 سپارے بنتے ہیں، 30 پاروں میں سے 4 پارے جہاد پر ہیں۔ 6666 آیتوں میں سے 750 آیتیں جہاد پر ہیں، اور اتنی ہی اصحاب کی عظمت پر ہے۔ صحابہ کی عظمت بھی جہاد کی وجہ سے، کیونکہ ہر صحابی نے جہاد